دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ اسٹیچو آف لبرٹی یا لبرٹی انلائٹننگ دا ورلڈ دنیا بھر میں فریڈم اور ڈیموکریسی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے معروف ترین لینڈ مارکس میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اسے وزٹ کرنے لبرٹی آئی لینڈ آتے ہیں۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق 42 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کا وزٹ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو اسٹیچو آف لبرٹی کی مکمل تاریخ دکھائیں گے، جس سے آپ جان سکیں گے کہ اسے کیوں تعمیر کیا گیا، اس پر کتنی لاگت آئی، اور یہ اسٹیچو جسے ہم لیڈی لبرٹی بھی کہتے ہیں سچ میں ایک خاتون ہے یا کہیں یہ مرد کی شبیہ تو نہیں ہے۔ 1865 میں فرانس کے ایک سیاسی مفکر ایڈورڈ ڈے لیبولی، جو امریکن کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بھی تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں آزادی اور جمہوریت کی یادگار اور مرحوم صدر ابراہم لنکن کے کیے گئے کاموں کے اعزاز میں فرانس کے آزادی پسندوں کی جانب سے امریکہ کو ایک مونومنٹ یعنی کوئی یادگار، کوئی اسٹیچو وغیرہ بطور تحفہ دینا چاہیے۔ یہ تجویز انہوں نے اس لیے پیش کی کیونکہ وہ فرانسیسی عوام کی توجہ جمہوریت اور آزادی کے اس نظریے کی طرف دلوانا چاہتے تھے جو امریکہ میں اب اپنایا جا چکا تھا۔ یہ فرانسیسی مفکر خود بھی بادشاہت کے جابرانہ نظام سے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ عوام میں اس کے خلاف آواز اٹھے۔ کیونکہ امریکہ میں جمہوریت تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ فرانسیسی لوگ بھی اس سے انسپائر ہوں، متاثر ہوں اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو دوستو 1865 میں فرانس دو گروپس میں تقسیم تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو بادشاہت کو سپورٹ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حکومت کرنا عام آدمی کا بھی حق ہے، بلکہ اس کا وہ پیدائشی حق ہے جو اسے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی مل جاتا ہے۔ یہ فرانسیسی لبرلز اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب عام آدمی کا راج ہوگا اور ہر کسی کو مکمل آزادی اور سب کے لیے یکساں انصاف ہوگا، بادشاہ کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے بھی۔ تو مائی کیوریس فیلوز، ہوا کچھ یوں کہ یہ تجویز تو لیبولی نے پیش کر دی، لیکن اس خیال کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اسے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑی۔ لیبولی نے فرانس کے کئی نامور اور بااثر افراد سے بات کی اور فنڈز جمع کیے۔ مجسمہ تیار کرنے کا کام فرانس کے ایک نامور مجسمہ ساز فریڈرک آگسٹس بارتھولڈی، جو بڑے اسکیل کے مجسمے تیار کرنے کے ماہر تھے، انہیں سونپا گیا۔ فریڈرک خود بھی لیبولی کے لبرل خیالات سے بہت متاثر تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اسے تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ یہ مجسمہ آزادی امریکہ کو اعلان آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر دیا جانا تھا، لیکن اس کی تعمیر کے لیے فنڈز دیر سے ملنے کی وجہ سے مجسمہ سازی پر کام 1875 تک شروع ہی نہیں ہو سکا، مگر اس کا ڈیزائن 1870 میں تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جب فریڈرک مجسمے کی ڈیزائننگ کر رہے تھے تو انہوں نے 1871 میں امریکہ کا ایک دورہ بھی کیا۔ اپنے اس سفر کے دوران فریڈرک نے اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو نصب کیا جانا تھا۔ فریڈرک نے نیو یارک کے ساحل پر بیڈلو آئی لینڈ کو منتخب کیا۔ اس جگہ کو بعد میں 1956 میں لبرٹی آئی لینڈ کا پھر نام دیا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جو نیو یارک آنے والے ہر جہاز سے نظر آتا تھا۔ 1876 میں اسٹیچو کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اسٹیچو کا دایاں بلند بازو، جس میں وہ مشعل کو تھامے ہوئے ہے، وہ سب سے پہلے تیار کیا گیا۔ یہ ہاتھ 1876 میں تیار ہوا اور اسی سال اس ہاتھ کو امریکی ریاست فیلاڈیلفیا میں ہونے والی آزادی کی 100 سالہ تقریب میں نمائش کے لیے پیش بھی کر دیا گیا۔ اسٹیچو کا سر اور کندھوں کا حصہ 1878 میں مکمل کیا گیا اور اس حصے کو پیرس یونیورسل ایکسپو میں سجایا گیا۔ 1881 اور 84 کے درمیان پیرس میں مجسمے کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1884 میں امریکہ میں پیڈسٹل یعنی وہ بنیاد یا چبوترا جس پر مجسمہ کھڑا کیا جانا تھا، اس کی تیاری کے لیے فنڈ ریزنگ کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ جب فرانس کی طرف سے عظیم الشان تحفہ امریکہ آ رہا تھا تو اسی وقت امریکہ میں بھی اس کے استقبال کی تیاریاں جاری تھیں۔
اس اسٹیچو کو جس پیڈسٹل پر جس چوکی پر رکھا جانا تھا اس کی تیاری امریکہ کے سپرد تھی، یعنی وہ امریکہ نے خود سے تیار کرنا تھا۔ اس کی تیاری میں فرانس کے ان فلاسفرز نے، ان انقلابیوں نے مدد نہیں کرنا تھی۔ اس پیڈسٹل کی تیاری کے لیے بہت سی رقم درکار تھی۔ اس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں فنڈ ریزنگ کیمپین زور و شور سے شروع ہوئی۔ لوگ فنڈز تو دے رہے تھے لیکن بہت کم، اس سے پیڈسٹل تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر دوستو کہانی میں ایک ٹویسٹ اس وقت آیا جب نیو یارک کے ایک اخبار کے پبلشر اور سیاستدان جوزف پولیٹزر نے اپنے اخبار کو فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی فنڈز دے گا، چاہے ایک پینی ہی کیوں نہ ہو، اس دینے والے کا نام اور جتنی رقم اس نے دی ہے یہ دونوں چیزیں اخبار میں چھاپی جائیں گی۔ ان دنوں دوستو یہ بہت بڑی بات تھی، اسی لیے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس خوشی میں کہ ان کا نام بھی اخبار میں چھپے گا، فنڈز دینا شروع کر دیے۔ پیڈسٹل تیار کرنے کا کام مشہور امریکی آرکیٹیکٹ رچرڈ موس ہنٹ کو دیا گیا۔ رچرڈ نے یہ پیڈسٹل تاریخی فورٹ ووڈ قلعے میں تیار کیا تھا۔ دوستو اس مجسمے کی سکن کاپر یعنی تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی سکن کو تیار کرنے کے لیے ریپوس تکنیک کا استعمال کیا گیا تھا، جس میں تانبے کی بڑی بڑی شیٹس استعمال ہوئیں۔ ان تانبے کی شیٹس پر ریورس سائیڈ یعنی ان شیٹس کی بیک سائیڈ پر ہتھوڑے سے ضربیں لگا کر ایک خاص شکل دی گئی، یعنی ایک ماڈل کی لک تیار کر لی گئی۔ لیکن اس کا اسکیلٹن یعنی اسٹیچو کا مین ڈھانچہ تیار کروانے کے لیے فریڈرک نے پیرس کے فیمس ایفل ٹاور کے ڈیزائنر الیگزینڈر گوسٹیف ایفل سے رابطہ کیا۔ ایفل نے لوہے کے پائلن اور سٹیل کی مدد سے ایک ڈھانچہ تیار کیا، ایک مکمل ڈیزائن بنایا جس پر فریڈرک کی تیار کردہ کاپر شیٹ چڑھائی گئی، اور یوں اسٹیچو آف لبرٹی تیار ہوا۔ فریڈرک کے تیار کردہ اس مجسمے کو اسٹیچو آف لبرٹی ان لائٹننگ دا ورلڈ کا نام دیا گیا، یعنی دنیا کو روشنی دکھاتا مجسمہ آزادی۔ یہ ایک عورت کا مجسمہ ہے جس نے دائیں ہاتھ کو بلند کر رکھا ہے اور اس میں ایک جلتی ہوئی مشعل ہے، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس پر امریکہ کی تاریخ آزادی لکھی گئی ہے۔ اس کے سر پر 7 کونوں والا کناروں والا تاج ہے جو 7 سمندروں اور 7 براعظموں کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مونومنٹ پوری دنیا میں آزادی اور فکری روشنی کی علامت کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ فرانس میں تیار ہونے والے اس مجسمے کی کل لاگت 2.5 لاکھ امریکی ڈالرز بنتی ہے، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 54 لاکھ ڈالرز کے برابر ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی اپنے پیڈسٹل کے ساتھ 305 فٹ یعنی 93 میٹرز 93 میٹرز بلند ہے، جبکہ اس کا وزن 225 ٹن ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی کو مکمل تیار کرنے کے بعد 4 جولائی 1884 کو فرانس میں امریکن ایمبیسڈر LP مارٹن کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ اسے امریکہ روانہ کرنے کا تھا۔ اسٹیچو کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے 200 سے زائد ڈبوں میں پیک کیا گیا۔ فرانسیسی نیوی کے کئی جہازوں میں ان ڈبوں کو رکھا گیا اور اسٹیچو آف لبرٹی ان جہازوں کے ذریعے امریکہ پہنچا۔ یہ مجسمہ 17 جون 1885 کو نیو یارک کے ساحل پر پہنچا، لیکن فرانسیسی جتنے چست تھے اس تحفے کو وصول کرنے والے امریکی اتنے ہی سست تھے۔ وہ اس لیے کہ بدقسمتی سے مجسمے کے لیے پیڈسٹل چبوترا ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ اگلے برس تک یہ مجسمہ اسی طرح پڑا رہا۔ پھر جب نیکسٹ ایئر پیڈسٹل تیار ہو گیا تو اسٹیچو آف لبرٹی کو اس پر کھڑا کر دیا گیا۔ 28 اکتوبر 1886 کو ایک شاندار افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ نے اسٹیچو آف لبرٹی ان لائٹننگ دا ورلڈ کا سرکاری طور پر افتتاح کیا۔ 1901 میں اسٹیچو آف لبرٹی کو US لائٹ ہاؤس آپریٹ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے انٹیریئر ڈپارٹمنٹ کے دائرہ اختیار میں دے دیا گیا۔ 1924 میں امریکن گورنمنٹ نے اسٹیچو آف لبرٹی کو قومی یادگار نیشنل مونومنٹ قرار دیا۔ 1956 میں بیلڈو آئی لینڈ، جہاں یہ اسٹیچو نصب ہے، اس جگہ کا نام تبدیل کر کے لبرٹی آئی لینڈ رکھ دیا گیا۔ دوستو جب مجسمہ آزادی کو تیار کیا گیا تو کاپر سکن ہونے کی وجہ سے یہ براؤن کلر کا تھا،
لیکن 20ویں صدی کے شروع میں آکسیڈیشن کی وجہ سے اسٹیچو کی کاپر سکن کا رنگ براؤن سے تبدیل ہو کر سبز گرین ہو گیا۔ 1984 میں اسٹیچو آف لبرٹی کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا تاکہ اسے 100 سالہ جشن کی تقریبات کے لیے رینوویٹ کیا جا سکے۔ اسی سال 1984 ہی میں اقوام متحدہ نے مجسمہ آزادی کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ 5 جولائی 1986 کو اسٹیچو آف لبرٹی کو ایک صدی مکمل ہونے کی خوشی میں جو تقریبات کی گئی تھیں ان کے سلسلے میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ 9/11 کے بعد لبرٹی آئی لینڈ کو 100 دن کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اگست 2004 تک وزٹرز کو اسٹیچو آف لبرٹی تک رسائی نہیں دی گئی تھی۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ فریڈرک جس نے یہ اسٹیچو تیار کیا اس نے اس مجسمے کی شکل اپنی ماں کے چہرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائی تھی، یعنی یہ اسٹیچو اس کی ماں کے نقوش پر تیار ہوا تھا۔ لیکن مشہور امریکی مصنف نے اپنی کتاب لبرٹیز ٹارچ دا گریٹ ایڈونچر ٹو بلڈ دا اسٹیچو آف لبرٹی میں یہ لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے فریڈرک نے اپنی ماں کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کے چہرے کا ماڈل بنایا ہو۔ الزبتھ لکھتی ہیں کہ انہوں نے فریڈرک کی ماں کی تصویر بہت غور سے دیکھی ہے اور وہ یہ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ ان دونوں کے چہرے آپس میں بالکل نہیں ملتے۔ اب جبکہ فریڈرک ایک ماہر مجسمہ ساز تھا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس سے مجسمہ ٹھیک نہ بنا ہو۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے ایک فائل میں فریڈرک کے بھائی یعنی جین چارلس بارتھولڈی کی پکچر دیکھی۔ اس کا چہرہ اور لیڈی لبرٹی کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا، اس لیے الزبتھ مرشل کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے جسے ہم ایک عورت کا مجسمہ سمجھتے ہیں دراصل وہ ایک مرد کا مجسمہ ہو۔ ہاں تو دوستو، اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی امریکہ جائیں اور اسٹیچو آف لبرٹی کا وزٹ کریں تو مائی کیوریس فیلوز آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مجسمے کو اندر سے دیکھنے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا ہوگا۔ یہ ٹکٹ آپ کو لبرٹی آئی لینڈ سے پیڈسٹل اور پھر اسٹیچو کراؤن تک رسائی فراہم کرے گا۔ نیشنل پارک سروس یعنی جس کے کنٹرول میں یہ مجسمہ ہے وہ روزانہ صرف 240 افراد ہی کو تاج تک چڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ پیڈسٹل وزٹ کرنے کے لیے روزانہ 1000 ٹکٹس دستیاب ہوتے ہیں۔ اسٹیچو آف لبرٹی کے اندر جب آپ پہنچیں تو سب سے پہلے نیچے پیڈسٹل میں میوزیم موجود ہے، آپ اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر کراؤن تک جانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ آپ کو 20 سٹوری بلڈنگ پر چڑھنا ہوگا، 20 منزلیں اوپر۔ اور ہاں دوستو، ٹکٹ خریدنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ یہاں کوئی لفٹ شفٹ بالکل نہیں ہے، آپ کو اپنے قدموں اور ٹانگوں کے بھروسے پر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہوگا۔ اب اتنا تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ 20 منزلہ بلڈنگ پر سیڑھیوں سے چڑھنے کے لیے اچھی خاصی جسمانی اور ذہنی صحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹیچو میں موجود سیڑھیاں بھی کھلی نہیں ہیں بلکہ صرف 19 انچ چوڑی ہیں، جبکہ گول سیڑھیوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ کا وقفہ ہے، یعنی سیڑھیوں کی چھت آپ کے سر کے بالکل ساتھ ہی ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی اسٹیچو آف لبرٹی کی مختصر کہانی۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔